حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا، یہ الفاظ انسان کے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ان الفاظ کو پڑھنے والے کی زندگی کی تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ تسبیح پڑھ لے گا تو اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ پڑھنے والے کو ہر مصیبت سے بچا لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حدیث پاک کی کتب میں حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا کا یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت سارہ کی زندگی کی مشکل ترین رات وہ رات تھی جب حضرت سارہ کو شاہی محل میں لایا گیا۔ حرم میں موجود شاہی حمام میں انہیں غسل دیا گیا اور لباس فاخرہ سے ان کی زینت کو چار چاند لگانے کے بعد انہیں فرعون کے پاس پہنچا دیا گیا۔ حضرت سارہ کے حسن و جمال کا تذکرہ تاریخ کی کتب میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا نے اپنے وطن جو عراق کے شہر اوریا یا بابل کے قریب تھا کو اللہ کے حکم پر چھوڑا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تھا لیکن قوم نے نہ مانا۔ نتیجتاً وہ اللہ کے حکم پر ہجرت کر کے شام اور فلسطین کے علاقوں میں پہنچے۔ ایک وقت ایسا آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا قحط کے سبب مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس زمانے میں مصر پر ایک ظالم بادشاہ حکمرانی کر رہا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فرعون تھا۔ یہ بادشاہ انتہائی ظالم اور عیاش تھا اور اس کی عادت تھی کہ اگر کسی علاقے میں کوئی خوبصورت عورت آتی تو وہ اسے اپنے محل میں بلوا کر زبردستی اسے اپنی بیوی بنانے کی کوشش کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا مصر پہنچے تو ان کی خوبصورتی کی خبریں بادشاہ کے دربار تک پہنچیں۔ بی بی سارہ سلام اللہ علیہا نہایت خوبصورت اور پاک دامن خاتون تھیں۔ جب بادشاہ کو ان کی خوبصورتی کا علم ہوا تو اس نے اپنے آدمیوں کو انہیں محل میں لانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بادشاہ کے ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی حکمت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر بادشاہ یہ جان لے کہ بی بی سارہ میری بیوی ہیں تو وہ مجھے قتل کر دے گا اور بی بی سارہ کو اپنے پاس رکھ لے گا۔ چنانچہ انہوں نے بی بی سارہ کو اپنی بہن قرار دیا۔ اس کا مقصد بی بی سارہ کو ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچانا تھا۔ یہ بیان بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 مقامات پر حقیقت کے خلاف بات کہی۔ ایک بار اپنی قوم کے بتوں کے بارے میں، دوسری بار بی بی سارہ کے بارے میں کہا کہ یہ میری بہن ہے، اور تیسری بار ایک اور موقع پر صحیح بخاری۔ لیکن پھر وہی ہوا کہ بادشاہ فرعون نے حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا کی خوبصورتی کو اپنے محل کی زینت بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب حضرت بی بی سارہ کو فرعون کے کمرے میں بھیجا گیا اور فرعون کمرے میں داخل ہوا تو وہ آپ پر دل و جان سے فریفتہ ہو گیا۔ اپنے مذموم مقصد کے لیے جو وہ بی بی سارہ کی جانب بڑھنے لگا تو بی بی صاحبہ اس گناہ عظیم کے تصور کو برداشت نہ کر پائیں اور بستر پر گر گئیں۔ فرعون ہنسنے لگا کہ کام آسان ہو گیا اور فرعون بستر کی جانب بڑھنے لگا اور ساتھ ساتھ اپنا لباس بھی اتارنے لگا۔ یہ سب ماجرا دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی جوش میں آئی اور فرعون پر عذاب الہی شروع ہو گیا اور اس کے پاؤں زمین کے اندر دھنسنے لگے۔ اس کا ایک ہاتھ مفلوج ہو گیا اور وہ یہ سب دیکھ کر شدید خوفزدہ ہوا۔ بار بار کی کوشش کے باوجود جب وہ اپنے مفلوج ہاتھ پر قدرت کھو چکا اور زمین سے اپنے پاؤں نہ چھڑوا سکا تو سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی عورت نہیں بلکہ اللہ کی خاص بندی اور نیک پاک خاتون ہے۔ بالآخر فرعون حضرت سارہ سلام اللہ علیہا سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ تب حضرت سارہ سلام اللہ علیہا نے اللہ کے حضور فرعون کے عذاب کو دور کرنے کے لیے دعا فرمائی۔ دوسری بار پھر سے فرعون نے وہی کوشش کی لیکن پھر جکڑا گیا۔ یہ عمل 3 بار دہرایا گیا اور فرعون یہ اچھی طرح سے سمجھ گیا کہ اس خاتون کے ساتھ کوئی خاص الہی طاقت ہے اور میں اسے اپنی دسترس میں نہیں کر سکتا۔ بی بی سارہ سلام اللہ علیہا نے بھی فرعون کو معاف کر دیا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ سارہ نے فرعون کو قتل کر دیا ہے۔ مدینے کی عورتوں میں ایک مرتبہ بحث چھڑ گئی کہ عورت کا اصلی زیور کیا ہے۔ کسی نے بولا کہ عورت کا ہاتھ خالی نہیں ہونا چاہیے، کسی نے کہا ناک خالی نہیں ہونا چاہیے، کسی نے کان کے بارے میں کہا تو کسی نے کہا کہ عورت کے گلے میں خوبصورت ہیرے جواہرات کا ہار ہونا چاہیے۔ ان میں سے ایک دانا عورت بولی کہ آپس میں بحث مت کرو اور چلو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چلتے ہیں اور ان سے ہی اپنے اس سوال کا جواب پوچھ لیتے ہیں۔ تمام عورتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہو گئیں۔ ہر عورت نے اپنے اپنے خیال کا اظہار کیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ تمام باتیں غلط ہیں۔
جبکہ عورت کا اصلی زیور اس کی شرم و حیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بدشکل شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جبکہ اس کی بیوی نہایت حسین تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے دریافت فرمایا کہ تیری بیوی تیرے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ یہ میری بہت قدر کرتی ہے اور میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی اور اپنے حسن و جمال کا لحاظ نہیں کرتی، بلکہ میری خدمت کا خیال رکھتی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا اور اس سے کہہ دے کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ہے، کیونکہ باوجود حسن و جمال کے وہ اپنے شوہر کی تابعداری کرتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شوہر کی تابعداری اور خدمت کرنے سے عورت کو جنت حاصل ہوتی ہے، اور بالخصوص وہ عورت جو حسن و جمال میں شوہر سے بڑھ کر ہے، لیکن وہ اپنے حسن و جمال پر فخر کی بجائے شوہر کی خدمت پر فخر کرتی ہے۔ حضرت حارث بن خزرج بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ملک الموت کو ایک انصاری صحابی کے سرحانے بیٹھا ہوا دیکھا تو کہا کہ اے ملک الموت، میرے صحابی کے ساتھ نرمی کرنا کیونکہ یہ مومن ہے۔ ملک الموت نے عرض کیا، آپ خوش رہیں، آپ اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں کیونکہ میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقین رکھیں، جب میں ابن آدم کی روح قبض کرتا ہوں اور اس کے گھر والوں میں سے کوئی چیخ کر روتا ہے تو اس کی روح لے کر کھڑا ہو جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ کیوں رو رہا ہے۔ اللہ کی قسم، ہم نے اس پر ظلم نہیں کیا اور نہ ہی وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر شکر ادا کریں تو ان کو بہت اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر یہ چیخو پکار اور واویلا کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ ہمیں تو آپ کی طرف بار بار آنا ہے، سو آپ احتیاط کریں۔ میں دن رات تری، خشکی اور مختلف میدان اور پہاڑ پر ہر گھر میں نظر رکھتا ہوں اور ہر چھوٹے بڑے کو پہچانتا ہوں، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی اجازت کے بغیر ایک مچھر کی بھی روح قبض نہیں کرتا۔ حدیث صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے اور اسے اس کے خاوند کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں، جبکہ میرے پاس کوئی خوشبو نہیں ہے، آپ کچھ عنایت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس اس وقت کچھ موجود نہیں، کل صبح ایک چوڑے منہ والی شیشی اور کسی درخت کی لکڑی میرے پاس لے آنا۔ دوسرے روز وہ شخص ایک چوڑے منہ والی شیشی اور ایک لکڑی کا ٹکڑا لے کر حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس میں اپنا پسینہ ڈالنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ بھر گئی، پھر فرمایا کہ اسے لے جا اور اپنی بیٹی سے کہہ دینا کہ اس لکڑی کو اس شیشی میں تر کر کے اپنے جسم پر مل لیا کرے۔ بس جب وہ اس خوشبو سے خوشبو لگاتی تو اس کی خوشبو اس قدر ہوتی کہ گھر کے باہر سے گزرنے والے بھی اس خوشبو کو سونگھتے اور اس خوشبو سے حیران رہ جاتے، یہاں تک کہ ان کے گھر کا نام خوشبوؤں والا گھر ہو گیا۔ طبرانی اور ابن اساکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس کا تخت پانی پر ہے اور وہاں سے وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے۔ اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شیطان وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں میں فتنہ ڈالتا ہے۔ اس کے لشکر میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا کام کیا ہے، دوسرا چیلا آ کر کہتا ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا، پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایک میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیا ہے، تو بڑا شیطان اس کو اپنے قریب کر کے کہتا ہے ہاں تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور اس کو اپنے گلے لگا لیتا ہے۔ طوفان نوح گزر جانے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کی خبر لانے کے لیے ایک کبوتر کو بھیجا، تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر واپس آ گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تم زمین پر کیوں نہیں اترے، لہٰذا ایک بار پھر سے جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ وہ دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو چکی ہے، تو اس کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ رنگ کی مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور آ کر عرض کیا کہ اے خدا کے پیغمبر علیہ السلام، آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت توق عطا فرمائیے اور میرے پاؤں میں سرخ خضاب مرحمت فرمائیے اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دستے شفقت پھیرا اور اس کے لیے یہ دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں دھاری دار سا ایک خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے، اس کو زمین حرم میں سکونت کا شرف حاصل ہو جائے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور کبوتر کا پاؤں ہمیشہ کے لیے سرخ ہو گیا۔ حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن اساکر رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ ابن حذیفہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔
بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ تو میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن حذافہ ایک زبردست اور پروقار شخصیت کے مالک تھے اور کفار میں ان کا بے حد رعب و دبدبہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ ملانا چاہتے تھے، مگر حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اگر تم مجھے اپنی ساری بادشاہت دے دو اور تمام عرب کا راج بھی سونپ دو اور اس کے بدلے میں یہ چاہو، اگر تم مجھے اپنی ساری بادشاہت دے دو اور تمام عرب کا راج بھی سونپ دو اور اس کے بدلے میں یہ چاہو کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ جاؤں تو یہ بھی ناممکن ہے، تو بادشاہ نے کہا کہ پھر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس پر عبداللہ ابن حذافہ نے جواب دیا کہ ہاں، اس پر تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں سلے پر چڑھا دیا اور تیر اندازوں نے بحکم بادشاہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے جسم، ہاتھ اور پاؤں کو تیر مار مار کر چھیدنا شروع کر دیا۔ بار بار کہا جاتا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو اور آپ پورے صبر و استقلال سے فرماتے جاتے کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں، لیکن آپ پھر بھی اپنے ایمان پر قائم و دائم رہے۔ بالآخر بادشاہ نے انہیں آگ کی بھٹی میں چڑھانے کا حکم دیا اور بھٹی میں لے گئے تو عبداللہ ابن حذافہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے کہا کہ تمہیں اتنی اذیتیں دی گئی ہیں لیکن تم اپنے دین پر ڈٹے رہے، تو اب یہ آنسو کیسے؟ تو عبداللہ ابن حذافہ نے فرمایا کہ آج میرے پاس ایک ہی جان ہے جسے راہ خدا میں قربان کر رہا ہوں، کاش میرے پاس ہزاروں جانیں ہوتی تو سب کی سب قربان کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مالک بن دینار ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے تو اتفاق سے بادشاہ وقت کی سواری آ رہی تھی۔ سواری کو راستہ دلوانے کے لیے پہرے دار نے لوگوں کو ادھر ادھر ہٹانے کے لیے ایک شور بلند کیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس قدر کمزوری محسوس کر رہے تھے کہ انہیں راستے سے ہٹنے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ چنانچہ ایک پہرے دار نے آپ کو زور سے کوڑا مارا۔ تکلیف کی حالت میں آپ کے منہ سے اس پہرے دار کے لیے یہ کلمہ نکل گیا کہ خدا کرے کہ تیرے ہاتھ کٹوا دیے جائیں۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ چند روز کے بعد کسی جرم کی پاداش میں اس پہرے دار کے ہاتھ کٹوا دیے گئے۔ تاہم آپ کو اس کی یہ حالت دیکھ کر انتہائی کلک ہوا اور آپ نے دل میں کہا کہ کاش اس وقت کرب کی حالت میں میرے منہ سے پہرے دار کے لیے ایسے الفاظ نہ نکلے ہوتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام چلے گئے اور وہیں بس گئے۔ ایک عرصے کے بعد خواب میں نبی پاک صاحب الاولاق محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور فرمایا، اے بلال، ہمیں ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ آنکھ کھلتے ہی مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، مسجد میں حاضری دی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے تو وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو اہل مدینہ نے کہا کہ ایک بار پھر سے وہی اذان سنا دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ لوگوں نے حضرت امام حسن اور امام حسین سے کہلوایا، انکار ناممکن تھا۔ اذان شروع کر دی تو اہل مدینہ رو پڑے اور دل قابو میں نہ رہے۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تازہ ہو گیا۔ عورتیں، بچے سب اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ سب غم سے نڈھال ہیں، بے قرار ہیں، ہچکیاں بند گئی ہیں۔ جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، لوگ چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ ممبر خالی تھا، سرکار نہیں تھے، تو آپ خالی ممبر دیکھ کر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ اذان مکمل نہ کر سکے۔ جب ہوش میں آئے تو اٹھے اور روتے ہوئے ملک شام کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے ذمے اپنے بھائی یا دوسرے مسلمان کا اس کی عزت و آبرو کے متعلق یا کسی اور چیز کے متعلق کوئی حق ہو، یعنی کہ اس کی بےزتی کر کے یا کوئی اور زیادتی کر کے اس پر ظلم کیا ہو، تو اس کو چاہیے کہ آج ہی دنیا میں ازالہ کر کے ادا کر دے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں ازالے کے لیے کسی کے پاس درہم و دینار نہیں ہوں گے اور ازالے کے لیے اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اگر اس کے پاس نیکیاں کم ہوں گی یا نہ ہوں گی تو حقدار کی برائیاں لے کر اس کے اوپر لاد دی جائیں گی۔ محترم ناظرین، ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں صاحبزادوں یعنی حسنین کریمین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو سینہ مبارک سے لگایا اور انہیں بوسہ
ثابت دیا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ وحی لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ کے ان دونوں شہزادوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا سردار بنا دیا ہے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تسبیح پڑھنے کا عمل سکھایا اور فرمایا، اے علی، جب تم کسی ایسی مشکل میں ہو کہ اس سے نکلنے کا کوئی امکان نظر نہ آئے تو یہ کلمات پڑھ لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے 70,000 فرشتے بھیج دیں گے جو آپ کے مشکل کام کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے اور ایک دوسرے سے آگے لپکیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دستے ادب جوڑ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کلمات کون سے ہیں؟ نبی رحمت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تسبیح پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد و نصرت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی یہ کلمات جو شخص پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اس کی تمام مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس تسبیح کا سب سے بہترین وقت تو صبح فجر کی نماز کا وقت ہے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح اپنے ایک صحابی کو عطا فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ جب تم صبح فجر کی نماز کی 2 سنتیں ادا کر لو تب یہ تسبیح یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ لیکن جو روایت یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہے، اس روایت کے مطابق یہ الفاظ دن کے کسی بھی حصے میں اور کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت درپیش ہو اور جب بھی کوئی حاجت پیش آ جائے تو فوراً یہ کلمات کہنا شروع کر دیں، دل میں پڑھیں یا بآواز بلند پڑھیں، بول کر پڑھیں یا منہ میں پڑھ لیں۔ اس تسبیح کو ہر روز چلتے پھرتے جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی مصیبتوں، آفتوں، پریشانیوں اور رکاوٹوں سے محفوظ رہیں گے۔ سب سے بڑھ کر اس تسبیح کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس تسبیح کو پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ انسان کے گناہ سمندر کے قطروں کی مانند ہوں یا صحرا کی ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا پھر زمین سے آسمان تک انسان کے گناہ بھر چکے ہوں۔ ان کلمات کی بدولت اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی توبہ کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما کر ان کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکامات کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن اے میرے معبود، اے میرے رب، تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا بندگی کے کوئی لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ اے ہمارے معبود، اے ہمارے رب، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا کر دے۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں ان کے وہ کام پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔
اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں انہیں جلد از جلد قرض سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ایک بار کوئی بھی اللہ کا پیارا سا نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے اور اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے اس اسلامی اور اصلاحی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔